لین دین کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیٹس کیسا ہے، دونوں کا معیار کیسا ہے، کون کس سے خریدنا چاہ رہا ہے، کون کس کو بیچنا چاہ رہا ہے. نہیں بھائی ہم انہیں نہیں بیچیں گے، نہیں بھائی ہم اسے نہیں خریدیں گے. یہ ہے دنیا میں. عزیزان گرامی، یہ جو فرق ہے نا کہ کون کس سے معاملہ طے کر رہا ہے، کم سے کم اتنا تو طے ہے نا، اتنا تو طے ہے نا کہ کسی کی حیثیت نہیں ہے جو اللہ سے لین دین کرے. یہ علی کون ہے جو اللہ کو بیچ بھی رہا ہے، اللہ سے خرید بھی رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ سے مولا علی مرضیاں خرید رہے اور اللہ علی سے ان کی جان خرید رہا ہے. جب مولا علی کی جان اپنی جان نہیں رہی، توجہ چاہوں گا، اور وہ وجود اللہ کا ہو گیا اور اللہ نے اس کے عوض مرضیاں دے دیں، تو اب علی سے جانی دشمنی کرنے والے، بھائی تھوڑی توجہ بڑھائیے تو بات آگے جائے گی. علی مولا سے جانی دشمنی کرنے والوں کے بارے میں بتائیے کہ وہ دشمن کس کے ہیں. توجہ ہے؟ میں صرف مثال دیتا ہوں ذہن کو قریب کرنے کے لیے. مثلا ہم نے سوچا کہ اپنا گھر بنانا چاہیے. جی کب تک ایسے رہیں گے مسجد کے گھر میں، کب تک ایسے رہیں گے کرائے کے گھر میں. ایک پلاٹ لیا، اسے بنانا شروع کیا، آہستہ آہستہ ٹک 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 بناتے چلے گئے. مکان جیسے جیسے فنیشنگ کی طرف اور تکمیل کی طرف بڑھتا چلا گیا تو جو ہم سے حسد کرنے والے لوگ تھے ان کی آگ میں اضافہ ہونے لگا کہ انہوں نے مکان کیسے بنا لیا. پھر آگ اتنی بھڑکی تو انہوں نے کہا کہ صاحب انہیں ذرا مکان پورا تو کرنے دو. جی یہ حسد کی آگ میں کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کے گھر کو آگ لگائیں گے. اب ہم دوسرے دن شفٹ ہونے والے تھے، مثال ہے، ہم دوسرے دن شفٹ ہونے والے تھے اپنے نئے مکان میں جسے چاہو سے بڑے اہتمام سے بنایا تھا، اور 2 گلی فاصلے پر ہماری وہ عارضی رہائش تھی. ہم نے طے کیا کہ صاحب کل ہم اپنے نئے مکان میں شفٹ ہوں گے. سب کچھ طے ہو گیا. آدھی رات میں دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھول کے دیکھا تو بڑی بڑی گاڑیوں میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہم ریاست کی طرف سے آئے ہیں، حکومت کی طرف سے آئے ہیں. یہ 2 گلی بعد جو آپ نے اپنا مکان بنایا ہے، یہ حکومت وقت، ریاست وقت، اسٹیٹ آپ سے خریدنا چاہتی ہے. ہماری ضرورت کے لیے وہ زیادہ اچھا ہے. ہم نے کہا صاحب ہم نے تو اس کو مثلا 1 کروڑ کا بنایا ہے. مثال دے رہا ہوں، سب جب مثال ہے تو مثال ہی ہے نا. انہوں نے کہا ہم آپ کو 10 کروڑ دینے کو تیار ہیں. میں نے کہا صاحب میں اس میں رہنا چاہتا ہوں. کہا نہیں، آپ کو ہم ایک سرکاری مراد، آپ کی نسل میں ایک سرکاری نوکری، حکومت کی نوکری، سرکاری نوکری بھی آپ کی نسل میں چلتی رہے گی، اور آپ کو یہ مکان بھی 10 برابر پیسوں پہ ہم آپ سے لے رہے ہیں، اور یہ والی مراد بھی. اب ہم سوچنے لگے کہ بھائی ایک مکان بنایا تھا 10 بنا لیں گے، اور پھر نسل میں بھی ایک کوئی نہ کوئی بہرحال فائدہ رہے گا. یہ عمومی سوچ جو ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں. ہم نے وہ کاغذات ان کے حوالے کیے. جی وہ مراد کی تحریر اپنے حوالے خود وصول کی اور چین سے جا کے سو گئے. اب وہ جو حسد کی آگ میں جل رہے تھے وہ تو منتظر تھے نا کہ دن نکلے تو گھر کو آگ لگائیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا. جیسے ہی دن نکلا انہوں نے گھر کو آگ لگا دی. اب جب گھر جل رہا تھا تو سارا محلہ نکل کے باہر آ گیا، جلتے ہوئے گھر کو دیکھ رہا تھا. ہم بھی اپنے گھر سے نکل کے اس مجمع میں جا کے کھڑے ہو گئے جو اس گھر کو جلتا دیکھ رہے تھے. وہ آگ لگانے والا بھی اس مجمع میں تھا، وہ کسی اور کو نہیں دیکھ رہا تھا، ہمارے چہرے کے اطمینان کو دیکھ رہا تھا. اسے پریشانی اس بات پہ تھی کہ گھر ان کا جل رہا ہے تو یہ پریشان کیوں نہیں ہے. اب یہ علی کے دشمنوں کو کوئی بتائے علی نے بستر پہ سو کر اپنی جان بیچ دی ہے اور اللہ سے مرضیاں خرید لی ہیں. اب اگر علی اور اولاد علی کو تم اذیت پہنچاؤ گے تو تمہارا سامنا اللہ سے ہے، اور علی کے چہرے کا اطمینان بتائے گا کہ میرا تو کچھ ہے ہی نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.